السلام علیکم ناظرین، میں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ میٹرز۔ بات کریں گے نانگا پربت پر نانگا پربت کی تاریخ پر، کیا کمال پہاڑ ہے اور ان ذہنوں پر جنہوں نے اس کو سر کرنے کی ٹھانی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہم جوئی جو ہے اور اسپیشلی جو ماؤنٹینئرنگ یا کوہ پیمائی ہے، یہ جسمانی کے ساتھ ساتھ یا جسمانی سے بھی زیادہ ایک ذہنی کامیابی یا مینٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک آپ طاقتور نہیں ہیں تو اس وقت تک آپ اس طرح کے پہاڑ جو ہیں وہ سر نہیں کر سکتے۔ نانگا پربت جس کو 100 چہروں والا پہاڑ کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے بہت سے چہرے ہیں۔ دیامر سائڈ دیکھیں، فیری میڈو سائڈ دیکھیں، دوسری سائڈ دیکھیں جو کہ روپل والی سائڈ ہے، بہت سارے اس کے چہرے ہیں۔ اور نانگا پربت جو ہے، اس کو نانگا پربت جو اوریاں پہاڑ اس حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ یہ بہت پرومیننٹ ہے اپنے ساتھ والے، یعنی عمومی طور پہ آپ کسی 8000 کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت سارے باقی 7000 میں گھرا ہوتا ہے۔ نانگا پربت جو ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور یہ آپ یوں سمجھیں کہ 6000 میں اور اس طرح کے پہاڑوں میں گھرا ہوا دور تک یہ نظر آنے والا پہاڑ ہے۔ تو شاید اس مناسبت سے اس کو نانگا پربت بھی کہتے ہیں، کلر ماؤنٹین بھی کہتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ کیجولیٹیز ہوئی ہیں اس پہاڑ کو سر کرنے کے حوالے سے۔ 1953 تک بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، اور بہت سارے لوگوں کا خواب تھا کہ اس پہاڑ کو سر کیا جائے۔ تو اس کو سر کرنے کی جو ایک پوری تاریخ ہے اس سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی بلندی جو ہے وہ 8125 میٹر ہے، اور یہ دنیا کی 9ویں بلند ترین چوٹی ہے اور پاکستان کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے۔ ٹاپ 10 میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی 2 چوٹیاں آتی ہیں۔ ٹاپ 14 میں یعنی دنیا کی جو 14 8000 ہیں ان میں پاکستان کی 5 چوٹیاں آتی ہیں، لیکن ٹاپ 10 میں 8000 میں پاکستان کی 2 چوٹیاں آتی ہیں، اس میں سے K2 ہے جو کہ دوسرے نمبر پہ ہے، اور 9ویں نمبر پہ نانگا پربت ہے۔ خطرناکی کے حوالے سے شاید اس کی رینکنگ بہت اوپر ہوگی، لیکن یہ دنیا کی 9ویں بلند ترین چوٹی ہے۔ تاریخی حوالے سے دیکھا جائے تو نانگا پربت کا جو نام ہے وہ 1840 اور 41 میں سب سے پہلے منظر عام پر آتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی ایولانچ دریائے سندھ کا راستہ روک لیتی ہے، اور دریائے سندھ کا یہ جو راستہ ہے یہ کچھ اس طور رکتا ہے کہ اتنی بڑی جھیل بنتی ہے کہ جس کی جو طوالت ہے وہ 45 کلومیٹر ہو جاتی ہے، اور 45 کلومیٹر کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً جگلوٹ کے مقام پہ یہ رکاوٹ بنتا ہے، اور اس کے بعد 45 کلومیٹر اگر آپ دیکھیں تو یہ گلگت کے پاس تک اتنی بڑی جھیل بنی، اور اس کے بعد جب یہ بند ٹوٹا تو یہ ایک تاریخ کا بڑا سیلاب تھا۔ سینکڑوں ہزاروں جو دیہات تھے وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ 1840-41 کے بعد ہم اب آتے ہیں 1895 میں، جہاں پہ باقاعدہ کوہ پیمائی کا آغاز ہوتا ہے، اور نانگا پربت کو سر کرنے کا سودا جو ہے انسان کے سر میں سماتا ہے۔ الفریڈ ممری ایک بہت بڑا نام ہے، اور آج بھی اگر آپ نانگا پربت جائیں اور وہاں پہ اگر اچھا گائیڈ ہوگا تو وہ آپ کو یہ نام ضرور بتائے گا کہ الفریڈ ممری اور کچھ نیپالی ان کے ساتھ شرپاز یعنی تھے، پورٹرز تھے، ان کے ساتھ وہ گئے جنوبی سائڈ سے، انہوں نے سر کرنے کی کوشش کی تھی، اور اوپر جا کے ایک برفانی طوفان میں یہ پھنس گئے۔ برفانی طوفان میں یعنی کہ ایولانچ کی زد میں آئے، اور اس کے بعد الفریڈ ممری کا پتہ نہیں چلا۔ الفریڈ ممری اور اس کے یہ جو رفقا تھے یہ پہلی کیجولیٹیز تھی۔ اس کے بعد 30 سال تک کسی نے اس پہاڑ کی جانب دیکھا نہیں۔ کوہ پیمائی ہوتی رہی، بہت سارے مختلف پہاڑوں کی طرف رخ رہا انسان کا، لیکن نانگا پربت کی طرف کسی کی توجہ سے مراد یہ تھی کہ ایک بہت ہی مشکل پہاڑ تھا۔ 30 سال کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر 1930 آتا ہے، اور 1930 کی جو دہائی ہے اس کے بعد پے در پے مختلف مہمات جو ہیں وہ نانگا پربت کی طرف جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے 1932 میں جرمنی اور امریکی کوہ پیما پر مشتمل ایک 7 رکنی ٹیم تھی جس نے نانگا پربت کو سر کرنے کا ارادہ کیا، اور یہاں پہ اس ٹیم کا جو سربراہ ہے وہ ولی مرکل تھا۔ اگین ایک بہت بڑا نام، ولی مرکل۔ اب یہ جو ایکسپیڈیشن ہے یہ اس لحاظ سے بڑی کمال ہے کہ اس بغیر کسی جانی نقصان کے یہ ایکسپیڈیشن واپس ہو گئی، یعنی الفریڈ ممری کا جو راستہ تھا اسی راستے سے انہوں نے مہم جوئی کی، اور 7925 میٹر کی بلندی تک یہ لوگ پہنچ گئے۔ خراب موسم کی وجہ سے یہ مزید کسی طرح کی پیش قدمی نہیں کر سکتے تھے، یہ بحفاظت لیکن واپس آئے، اور بحفاظت وہ ٹیم تھی جو کہ بغیر کسی جانی نقصان کے واپس جا رہی تھی۔ 1934 میں ولی مرکل اپنی ٹیم کے ساتھ پھر دوبارہ واپس آتا ہے، صرف 2 سال کے بعد۔ ان کے ساتھ نیپالی شرپا بھی تھے اور ماؤنٹینئر بھی تھے، اور اس ٹیم نے دوبارہ مہم جوئی شروع کی، اور 7850 میٹر کی بلندی تک یہ ٹیم پہنچی، اور قریب تھا کہ یہ بالکل سمٹ کر سکتے تھے، لیکن دوبارہ موسم خراب اور پیش قدمی نہیں کر سکے۔ کس قدر بدقسمتی تھی، آپ امیجن کیجئے کہ ایک ایکسپیڈیشن کے اس وقت کے اخراجات کیا ہوا کرتے تھے۔ تو یہ ٹیم 7850 میٹر تک ہی پہنچ سکی، اور اس کے بعد موسم خراب تھا، اور موسم خراب ہونے کی وجہ سے یہ ٹیم میں صرف 2 ماؤنٹینئر ہیں جو کہ بچے، باقی سب کی ڈیتھ ہو گئی۔ اسی میں ولی مرکل جو تھے وہ بھی اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ یہ اس وقت تک کی کوہ پیمائی کی تاریخ میں سب سے جان لیوا حادثہ تھا،
اور یہ اس حادثے کی ڈیٹیلز جو ہیں یہ جرمنی کی ایک کتاب ہے ناگا پربت ایڈونچر، یا اس کے بعد میں ترجمہ بھی ہوا ہے، اس میں اس کی مکمل ڈیٹیل ہے۔ وہ اسی ایکسپیڈیشن کیا جو کہ 1934 میں ولی مرکل کی ٹیم گئی تھی، اور اوپر جا کے صرف 2 کو پیماؤں کو چھوڑ کے باقی تمام جو تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ 1937 میں ڈاکٹر وین اور ان کی ٹیم آئی اور کیمپ کے اوپر بدقسمتی دیکھیے کہ ایولانچ یعنی پورا برفانی تودہ گرا، اور یہ ٹیم ساری کی ساری ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ 1938 کو جو جرمن کی ٹیم ہے جس نے سر کرنے کی کوشش کی ناگا پربت کو، وہ بہت ہی دلچسپ اس حوالے سے ہے کہ اس کے جو ممبرز تھے یہ 1932، 1934 اور 1937 کی جو ٹیمز تھیں انہی کے لوگ تھے، یعنی ان میں سے کوئی ایک ایسا نہیں تھا جس نے پہلے ناگا پربت پر ٹرائی نہ کر رکھی ہو۔ تو یہ سارے وہ لوگ تھے جو کہ اکٹھے ہو کے 1938 میں آتے ہیں۔ تو 1938 میں انہوں نے 4 کیمپس کیے، اور 4 کیمپس سے آگے بڑھنے کا آف کورس ارادہ تھا، انہوں نے سمٹ کرنی تھی، لیکن پھر ایک اور حادثہ یہ پیش آیا کہ ان کے ساتھ تو حادثہ پیش نہیں آیا، لیکن وہ جو پچھلی مہم جو تھی اس میں 3 ڈیڈ باڈیز ان کو مل گئی وہاں پہ، اس میں ولی مرکل کی ڈیڈ باڈی بھی تھی۔ ٹیم کے حوصلے نفسیاتی حوالے سے اس قدر پست ہو گئے کہ یہ 4تھ کیمپ سے یہ واپس آ گئے۔ 1939 میں ایک جرمن ٹیم آئی، اور اس کی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ 2 جو اس میں کو پیما تھے، اس کے بعد کیونکہ جنگ عظیم شروع ہو گئی تو یہ واپس نہیں جا سکے۔ اس میں سے ایک جو ہے وہ پرماننٹلی ہمیشہ کے لیے نیپال چلے گئے، اور جو دوسرے تھے اور ان کی ادھر ہی ڈیتھ ہوئی، اور جو دوسرے تھے وہ تبت چلے گئے۔ یہ جو تبت انہوں نے 7 سال تبت میں گزارے، یہ وہی ہیں جنہوں نے کتاب لکھی 7 Years in تبت، جس پہ پھر بعد میں فلم بنی۔ جنگ عظیم دوم کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد بہت طویل عرصہ جو ہے وہ کو پیمائی والا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جتنی بھی ایکسپیڈیشنز تھیں وہ اب اس طرح نہیں جا رہی تھیں، اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دوبارہ سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ 11 سال بند رہنے والا یہ سلسلہ 1950 میں شروع ہوتا ہے، اور 1950 میں جب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو جتنے بھی 8000ers ہیں اس کی طرف اب کوشش ہوتی ہے کہ دنیا کے جو بلند ترین پہاڑ ہیں ان کو سر کیا جائے۔ اب اس میں جو نیشنز ہیں ان کی آپس میں کی ایک مخاصمت بھی ہے، ایک دوڑ بھی ہے، اور ایک ریس بھی ہے کہ ہمارا ملک جو ہماری نیشن جو ہے وہ کسی بھی 8000 یا کسی بھی بلند ترین پہاڑ پہ پہنچنے والی پہلی ٹیم ہو۔ 3 سال بعد 1953 میں پھر ایک ٹیم آتی ہے جو کہ جرمن ٹیم ہے، اور اس کو آپ جرمن آسٹرین مہم کہہ سکتے ہیں۔ جرمن آسٹرین مہم اس حوالے سے کہ ہرمن بول جو ہے ان کا تعلق آسٹریا سے تھا، اور جرمن آسٹرین یہ جو ٹیم ہے یہ ہیلی کوفر کی سربراہی میں آئی۔ ہیلی کوفر جو تھے ولی مرکل کے سوتیلے بھائی تھے، جن کے میں نے بتایا تھا کہ وہ 1934 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ یہ ایک کیمپ پر تھے جب ایک واقعہ پیش آیا جو کو پیمائی کا انوکھا واقعہ ہے، بہت ہی انوکھا واقعہ ہے۔ 6900 میٹر تقریباً 7000 میٹر پر ایک کیمپ ہے، یعنی کیمپ کیا ہوا ہے، اور رات 2:30 پر ہرمن بول جو ہے وہ اپنے ساتھی کو کہتے ہیں کہ میں سمٹ کرنے جا رہا ہوں، اور وہ اس کو منع کرتے ہیں۔ پہلے تو ہرمن بول ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم بھی میرے ساتھ آؤ، تو وہ نہیں آتے، اور ہرمن بول اکیلے سمٹ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، چوٹی پہ جانے کے لیے وہاں سے اپنا سفر کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں۔ اور ہرمن بول کے بقول کے جب وہ سمٹ پہ تھے، یعنی انہوں نے سمٹ کر لی، وہ چوٹی پہ چلے گئے، اور آپ امیجن کیجیے کہ ایک فرد جو ہے وہ اکیلا چوٹی پہ کھڑا ہوا ہے، اور اس سے پیچھے کم از کم 60 سالہ ایک تاریخ ہے کو پیمائی کی، جس میں کتنے لوگ ہیں جو کہ حادثے کا شکار ہوئے، کتنے لوگ ہیں جو کہ ناگا پربت کا شکار بنے، اور جہاں تک کہ ایک مایوسی تھی کہ ناگا پربت کیسے سر ہوگا، اور اکیلا فرد رات 2:30 بجے نکلتا ہے اور وہ سر کرتا ہے چوٹی۔ اس کے حوالے سے 1953 ناگا پربت اگر آپ لکھیں، گوگل کریں یا یوٹیوب پہ جائیں، تو وہاں پہ آپ کو ایک گھنٹے سے زیادہ طوالت کی ایک ڈاکومنٹری مل جائے گی، کیونکہ ان کے ساتھ ایک ٹیم آئی تھی جس نے اس پوری اس ایکسپیڈیشن کو ریکارڈ کیا تھا۔ ہرمن بول کو آتے ہوئے بھی ریکارڈ کیا جب وہ اکیلا آ رہا تھا، اور اس کا پاؤں جو تھا وہ زخمی تھا۔ اس کے بعد ہرمن بول جو ہے وہ گلگت آتے ہیں تو کیسے ان کا استقبال ہوتا ہے، اس کے بعد کراچی میں کیسے ان کا استقبال ہوتا ہے۔ یہ ٹیم جب سمندری راستے سے کراچی پہنچتی ہے اور اس پوری مہم جوئی کی جتنی بھی ریکارڈنگ ہے یہ بھی ہے، تو یہ پوری 1 گھنٹے سے زیادہ دورانیے کی جو فلم ہے یہ بہت ہی کمال ہے۔ 1953 ہاں، اس میں جہاز جو آپ کو نظر آئے گا جو کہ گلگت لینڈ کر رہا ہے، اور یہ جو ٹیم ہے گلگت اتر رہی ہے، اس پہ اورینٹ ایئر ویز لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس وقت اورینٹ ایئر ویز TPI ہے، بعد میں ہوئی۔ ناگا پربت ایک بہت ہی خوبصورت اور کمال پہاڑ ہے، 100 چہروں والا پہاڑ ہے، 100 چہروں والا پہاڑ ہے، اور ہزاروں کہانیوں والا پہاڑ ہے، بہت ساری سٹوریز ہیں۔ جب اس کی تاریخ سے اور اس کی سٹوریز سے آپ واقف ہوتے ہیں اور اس کے بعد ناگا پربت کو دیکھتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہفتوں وہاں قیام کریں اور اس پہاڑ کو، اس خوبصورت جلال کو آپ دیکھتے چلے جائیں۔ اور اگر آپ ان کہانیوں سے اور اس تاریخ سے واقف نہیں ہوتے تو آپ کے لیے بس ایک وہ پہاڑ ہے اور آپ گزر جاتے ہیں۔
اس لیے ٹورزم کی جو بنیادی چیز ہے کہ جہاں پہ بھی جائیں مطالعہ کر کے جائیں، چاہے کوئی پہاڑ دیکھنے جا رہے ہیں، چاہے کسی بھی جگہ پہ کسی بھی خطے میں جا رہے ہیں، تو اس کے بعد وہ خطہ، وہ پہاڑ، وہ جگہ، وہ ڈیسٹینیشن سینکڑوں گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے اور کہیں زیادہ پر لطف ہو جاتی ہے۔ دیکھتے رہیے مائنڈ میٹرز۔